السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، پرائم منسٹر ہاؤس کے بعد آئی جی ہاؤس میں بھی پیرنی کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ ملکی معاملات کے بعد اب پولیس کے معاملات بھی جو ہے وہ جادو ٹونے کے ذریعے چلانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اس پر ہم پروگرام میں آگے چل کر ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے، اور ان دنوں جو ٹرانسفر پوسٹنگز ان پولیس میں ہو چکی ہیں ڈی آئی جیز کی، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس کا جو کنٹرول ہے بالواسطہ یا براہ راست طور پر جو ہے وہ پولیس کے گاڈ فادر کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ اس پر بھی ہم ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے، اور پروگرام میں ہم یہ بھی بات کریں گے کس طریقے سے دو ڈی آئی جیز شرجیل نعیم کھرل اور خود مقدس حیدر کے بار بار ٹرانسفر پوسٹنگ کیوں کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، کن دو بڑی قوتوں میں آپس میں اس وقت ان دو پوسٹنگوں کو لے کر ایک سر جنگ چل رہی ہے، اور انہی ٹرانسفر پوسٹنگ میں بعض پوسٹنگ میں کون سی سودہ بازی کی گئی ہے، کس بلیک میلنگ کے نتیجے میں جو ہے ایک دو پوسٹنگیں خاص طور سے کی گئی، اس پر بھی ہم پروگرام میں آگے چل کر ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے۔ اور آج کے پروگرام میں ہم جو ہے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی کا ایک تقابلی جائزہ، ایک رپورٹ بھی ہم اس میں شامل کریں گے، جو کہ ایک سابقہ آئی جی سندھ مقبول رانا کے دور کا موجودہ آئی جی مشتاق مہر کے دور سے کروائیں گے کہ کس طریقے سے سندھ پولیس نے کیا ترقی کر لی ہے۔ پہلے مقبول رانا کے دور میں سندھ پولیس کیا تھی، اور اب سندھ پولیس کتنی آگے بڑھ چکی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور بات پروگرام میں ہم یہ کریں گے کس طریقے سے عبدالحمید کھوسو، جو کہ پہلے پرنسپل تھے شہزاد پور کے، اب وہ ڈی آئی جی بن چکے ہیں، اور انہیں ٹریننگ کا ڈی آئی جی بنانے کے بعد آخر ان کے ڈی آئی جی بننے پر سکرنٹ کے سی ڈی آئی خان محمد کروڑ جو ہے وہ کیوں اتنا دمال کر رہے ہیں، کیوں اتنا بنگا ڈال رہے ہیں، اس پر بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اور پروگرام کے آخر میں پھر ہم بات کریں گے کس طریقے سے جو ہے خیبر پختونخوا میں آؤٹ آف ٹرن پروموٹڈ جو 90 پولیس افسران تھے، جس میں 68 ڈی ایس پی اور 32 انسپکٹر تھے، اس پر بھی اس کا تو ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود، لیکن اس سے بھی ایک بہت بڑا ایک اور دھماکہ ہوا ہے، جس نے جو ہے خود خیبر پختونخوا کی پولیس کے ڈسپلن کا شیرازہ جو ہے وہ بکھیر کر رکھ دیا۔ اس کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے، اور آخر میں ریلوے پولیس کی بھی ایک بہت ہی ہولناک سٹوری ہم شامل کریں گے۔ باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے اپنی ٹاپ سٹوری سے کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پرائم منسٹر ہاؤس کے بعد اب آئی جی ہاؤس میں بھی جو ہے وہ پیرنی کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ پیرنی کے جادو ٹونے ہیں کہ ہم بار بار اپنے بیان میں تبدیلی لا رہے ہیں، کہ پہلے ہمارا یہ بیان تھا، پہلے میں یہ خبر یہ تھی کہ آئی جی مشتاق مہر جو ہے فروری تک جو ہے وہ کہیں نہیں جاتے۔ یہ اطلاع جو ہے خود میں اپنے پروگرام میں یہ شیئر کر چکا تھا، بتا چکا تھا کہ یہ آئی جی ہاؤس کے جو خاندانی ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ مشتاق مہر کی سیٹنگ ہو چکی ہے، وہ فروری سے پہلے کہیں جانے والے نہیں ہیں۔ اب سورس کا یہ کہنا ہے، خود ہمارے نمائندے ہمراز رائی کو پولیسی کی انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جادو ٹونے کا نتیجہ ہے۔ جادو ٹونے کے ذریعے جو معلومات جو ہے ملی ہیں گھر والوں کو، اس سے یہی معلوم ہوا ہے کہ مشتاق مہر کی پوسٹنگ ان کی ہے اس وقت مستحکم ہے، مضبوط ہے، کوئی آندھی اسے یہاں سے وہاں نہیں کر سکتی۔ وہ فروری تک جو ہے کہنے میں یہاں آئی جی سندھ کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ یہی بات جو ہے خود ایک کراچی پولیس کے ایک سابقہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کا یہ کہنا ہے کہ جادو ٹونے کے ذریعے جو ہے اس وقت سندھ پولیس کا نظام جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے۔ اسی جادو ٹونے کے ذریعے جو ہے آئی جی مشتاق مہر جو ہے وہ اپنے مخالفین کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ راستے سے ہٹا رہے ہیں، اور اپنی پوسٹنگ کو جو ہے وہ محفوظ سے محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ یہ جادو ٹونے ہی کا نتیجہ ہے کہ ان پر جو ہے ایک نہیں دو بار نہیں بار بار مضبوط اٹیمپٹ ہوئے ہیں۔ یعنی کہ سب سے بڑا کیپٹن صفدر کا جو واقعہ ہوا تھا 18 اکتوبر کو، کتنا خوفناک واقعہ تھا، کہ جس میں یعنی کہ اتنا ناخوشگوار واقعہ تھا کہ یہ اطلاع یعنی عام ہو چکی تھی کہ آئی جی سندھ کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ یعنی اتنا خطرناک واقعہ ہوا جس کے نتیجے میں پوری کی پوری سندھ پولیس جو ہے سراپا احتجاج بن چکی تھی، اور خود موجودہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے عمران یعقوب منہاس نے جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یونین سازی کی کوشش کی تھی، اور سب سے پہلے انہوں نے جو ہے چھٹی کی درخواست دی تھی، جس کے بعد ایک چھٹی کی درخواستوں کا ایک لائن لگ گیا تھا، اور ایک ڈسپلن فورس جو ہے وہ ایک تماشا بن چکی تھی۔ اتنا بڑا واقعہ ہوا، اتنے بڑا واقعہ
آخر کیسا اس میں آئی ہے محفوظ رہے محض اپنے اسی جادو ٹونے کے نتیجے میں۔ اس کے بعد علیم عادل شیخ کا اتنا بڑا واقعہ ہوا، یعنی کہ پوری کی پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ سراپا احتجاج بن چکی، پرائم منسٹر نے بھی احتجاج کیا، خود گورنر سندھ نے بھی احتجاج کیا، لیکن اس کے باوجود مشتاق مہر پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ یعنی کہ اس کے علاوہ خود سندھ کے چیف منسٹر ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار جو ہے وہ آئی جی سے ناراض ہوتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ ایک بار تو وہ اتنے ناراض ہو گئے تھے کہ انہوں نے جبراً چھٹی پر جو ہے مشتاق مہر کو بیرون ملک بھجوا دیا تھا، جب پر وہ 10 روزہ چھٹی پر ترکی چلے گئے تھے۔ یعنی کہ اتنے شدید اختلافات کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ مشتاق مہر جو ہے وہ اپنی سیٹ پر براجمان ہے؟ اس سلسلے میں خود سابقہ ایڈیشنل آئی جی کراچی یہ کہنا ہے کہ یہ اس جادو ٹونے کا ہی نتیجہ ہے۔ یعنی انہی کا کہنا ہے کہ آئی جی ہاؤس میں جو ہے ایک پیرنی کی خدمات حاصل کی گئی، اور پیرنی جو ہے پتہ نہیں کون سے دھوئیں چھوڑتی ہے، کون سے تعویذیں کرتی ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے آئی جی جو ہے وہ روز بروز جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی ہے، اور اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ فروری سے پہلے انہیں کوئی ہلا نہیں سکتا۔ یہی خبر میں نے کچھ دنوں پہلے نشر کی تھی، جس کے بعد اگلے دن میں نے خبر دی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ایک انتہائی قابل اعتماد ذرائع سے کہ نہیں، یہ 30 دسمبر جو ہے، 30 دسمبر سے پہلے جو ہے مشتاق مہر سندھ پولیس کے آئی جی نہیں رہیں گے، بلکہ یہ نیو ایئر جو ہے نا وہ کسی اور جگہ منائیں گے۔ یہ میں نے اپنی خبر میں اس کا دعویٰ کیا تھا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کے حوالے سے، لیکن اب یہ نیا انکشاف ہوا ہے کہ پیرنی کی خدمات حاصل کی گئی، اور اب جادو ٹونے کے ذریعے جو ہے وہ اپنی پوسٹنگ کو طول دینے کی اس وقت کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وہیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سے سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری ہو سکے، تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ جو ٹرانسفر پوسٹنگ اس وقت ہو چکی ہیں سندھ پولیس میں، اس سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت سندھ پولیس پر جو ہے وہ ایک طریقے سے کنٹرول جو ہے گاڈ فادر کے ہاتھ میں آ چکا، وہ گاڈ فادر جس سے اس وقت سندھ حکومت اور خاص طور سے پاکستان پیپلز پارٹی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ یعنی بہت ہی شدید اختلافات ہیں، لیکن اس کے باوجود اس وقت سندھ پولیس جو ہے اس پر جو ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت سے زیادہ لگ یہ رہا ہے کہ عمل دخل جو ہے وہ خود گاڈ فادر کا ہے۔ اب یہ بھی ایک اطلاع ملی ہے کہ پیر محمد شاہ کی جو پوسٹنگ حیدرآباد کیسے سے کی گئی ہے، یہ سمجھوتے کا نتیجہ ہے۔ یعنی کہ اس پوسٹنگ میں جو ہے گاڈ فادر کی ضد تو شامل تھی کہ انہیں جو ہے وہاں حیدرآباد کا ڈی آئی جی لگا دیا جائے۔ چیف منسٹر نے اس سلسلے میں جو ہے خود اپنے جو پی ایس او ہے فرخ بشیر سے جب صلاح مشورہ کی، تو فرخ بشیر نے بھی ان کی حمایت کی کہ انہیں لگایا جائے۔ اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو پوسٹنگ ہے یہ سودے بازی کا نتیجہ ہے۔ یہ اس وقت تک وہاں کے ڈی آئی جی حیدرآباد رہیں گے جب تک کہ خود فرخ بشیر جو ہے اگلے بورڈ میں 19 سے 20 میں پرموٹ نہیں ہوتے۔ ایک طریقے سے انہیں 19 سے 20 میں پرموٹ کرنے کا جو ہے وہ پہلے سے جو عندیہ دے دیا گیا ہے کہ اگر اس ہاتھ سے آپ یہ کام کریں تو اس ہاتھ سے ہم دوسرا کام کریں گے۔ یعنی کہ اس میں ایک مبینہ طور پہ ایک سودے بازی کی اطلاع ملی ہے کہ اگر آپ پیر محمد شاہ کو جو ہے حیدرآباد کا ڈی آئی جی لگاؤ گے تو اگلے بورڈ میں جب ان کا کیس آئے گا خود فرخ بشیر کا، جو کہ آخری بورڈ ہے ان کا پروموشن کے لیے، اگر اس بورڈ میں بھی یہ ڈیفر ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا کیس جو ہے وہ جبری ریٹائرمنٹ کی طرف چلے گا، ان کی پولیس سروس کی کیریئر ان کا ختم ہو جائے گا۔ اب ایک بہت بڑا جوا جو ہے وہ کھیلنے جا رہے ہیں خود فرخ بشیر اس سودے بازی کے نتیجے میں۔ سودے بازی بھی ان لوگوں سے کی جا رہی ہے جو کہ نہ تو زبان کے پکے ہیں نہ اپنے کسی اور کام کے پکے ہیں۔ اب ان پر آپ ایک اتنا بڑا اب جوا کھیل رہے ہیں، اب دیکھنا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ لیکن یہ جو پیر محمد شاہ کی پوسٹنگ ہوئی ہے اسی سودے بازی کے نتیجے میں، اور یہی پلان ہے کہ یعنی کہ فروری تک جو ہے وہاں وہ یعنی اس وقت تک وہ وہاں پر ڈی آئی جی حیدرآباد کے سر انجام دیتے رہیں گے جب تک کہ فرخ بشیر جو ہے وہ ڈی آئی جی پرموٹ نہیں ہوتے۔ جیسے وہ ڈی آئی جی پرموٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے انہیں وہاں سے تبدیل کر کے ان کی جگہ فرخ بشیر کو ڈی آئی جی حیدرآباد اور پیر محمد شاہ کو جو ہے اس کے بعد ایسٹ کا ڈی آئی جی بنا دیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کس طریقے سے سودے بازی میں اتنی اہم ترین پوسٹنگیں ہوتی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے دو پوسٹنگ جو ہے شرجیل نعیم کھرل اور خود ایکٹنگ ڈی آئی جی جو ہے مقدس حیدر، یہ بار بار تبدیل کیوں ہو رہے ہیں؟ یعنی اس
3-4 दिनों में जो है 3 दफ़ा उनके आर्डर किए। ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग है, ये क्या उजलत का नतीजा है या कि सिंध हुकूमत की बौखलाहट का? अब इस सिलसिले में खुद हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राई का कहना है कि शर्जील नईम खरल जो है, पहले इनको सक्खर लगा दिया गया, सक्खर से इनको तब्दील करके फिर लगा दिया ईस्ट में लगा दिया, फिर ईस्ट की स्याही खुश्क नहीं हुई, फिर इनको साउथ लगा दिया गया। आखिर ये है क्या? इतला ये मिली है कि आईजी मुश्ताक महर बज़िद्द उनकी कोशिश थी कि उनका जो है ये एक्टिंग डीआईजी हैं, यानी कि मुक़द्दस हैदर की पोस्टिंग जो है किसी भी तरीके से जो है साउथ में हो जाए। उन्होंने जो है खुद साउथ में उनकी पोस्टिंग करवा दी। जलाल एक होते हैं साबिका एडीसी जो कि इस वक्त बराजमान हैं खुद बिलावल हाउस में, उनकी और आईजी की मुशावरत से जो है उन्होंने जो है मुक़द्दस हैदर की पोस्टिंग जो है साउथ में करा दी। इस पोस्टिंग में जो है उन्होंने बिल्कुल यानी कि खुद चीफ मिनिस्टर हाउस को और बिलावल हाउस के जो करता धरता हैं, यानी कि मेरा इशारा खुद पीपल्स पार्टी की हाई कमान, उनको मुकम्मल तौर पे अंधेरे में रखा, उनको इग्नोर किया और ये ऑर्डर उन्होंने जारी करा दिया। महज आईजी सिंध मुश्ताक महर की खुशनुदी हासिल करने के लिए जलाल ने ये तमाम के तमाम जो है इसके पीछे जलाल का हाथ है। लेकिन जब पीपल्स पार्टी के हाई कमान को ये इत्तला मिलती है कि वो इनकी पोस्टिंग यहाँ पर हो गई, जिसका इंतजार कत्ल केस की अभी स्याही खुश्क नहीं हुई और उसके अभी चर्चे बाकी है, तो उन्होंने जो है फौरी तौर पे उन्हें वहाँ से तब्दील करा के शर्जील नईम खरल की पोस्टिंग यहाँ करा दी और उन्हें जो है ईस्ट में उनकी पोस्टिंग कर दी। ये पोस्टिंग जो उसने ईस्ट की है ये भी जो है टेम्परेरी है, कोई मुस्तकिल नहीं है, किसी वक्त भी जो है ये इनको तब्दील किया जा सकता है। यही इत्तला आज जो है वो मौसूल हुई। तो अब अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से सिंध हुकूमत और खुद पीपल्स पार्टी और आईजी जो है मुक़द्दस हैदर के पोस्टिंग में एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो गए। यानी आईजी बज़िद्द है कि वो मुक़द्दस हैदर की पोस्टिंग जो है वो साउथ में हो जाए। साउथ में क्यों हो जाए वो आप सबको मालूम है कि साउथ में आखिर ऐसा क्या राज है कि आईजी जो है उन्हें साउथ में रखने पर मजबूर है। अब इसी तरीके से जो है वो अब सक्खर में जिसकी पोस्टिंग हुई तारिक कुरैशी की, वहां उनकी पोस्टिंग की वजह क्या है, यानी कि शर्जील खरल को वहां से क्यों तब्दील किया और वहां तारिक अब्बास इसकी कुरैशी की आखिर वहां पोस्टिंग करवाने की ज़रूरत या नौबत क्यों पेश आई? उसकी नौबत या ज़रूरत इसलिए पेश आई कि कामरान फजल के तब्दीली के बाद, यानी आरपीओ शिप जब वहाँ से ख़त्म हो गई और कामरान फजल की वहाँ से तब्दीली हो जाती, तो उसके बाद जो है खुद आईजी का पीएसओ जो है वो कमांड संभाल लेता है पूरे सक्खर रीजन की। और सक्खर रीजन के तकरीबन तमाम एसएचओ जो है वो अपने एसएसपी अपने डीआईजी के बजाय वो डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं आईजी के पीएसओ अदनान रफीक सिद्दीकी को, जिसकी इत्तला खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाई कमान को मिल चुकी थी और वो इसका तोड़ तलाश करता। अब उसी के तोड़ की खातिर जो है खुद वहाँ पर जो है इसकी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले तारिक की जो है वहाँ पोस्टिंग कर दी गई है एज आ डीआईजी को। उनको सख्ती से हिदायत की है कि वो तमाम एसएचओस को जो है अपने कंट्रोल में लाया कि वो आईजी के पीएसओ से कोई मामलात ना करें। इस किस्म के जो है अहकामात जो है तारिक अब्बास कुरैशी को जारी कर दिए गए हैं। उनकी पोस्टिंग जो है सक्खर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाई कमान ने की और इस पोस्टिंग में जो है उन्होंने आईजी की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको रोनते हुए जो है वो तारिक अब्बास कुरैशी की वहाँ पर एज अ डीआईजी सक्खर के उन्होंने पोस्टिंग कर दी है ताकि वहाँ पर पीपल्स पार्टी की ग्रिप जो है आईजी के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत हो सके। नाज़रीन, चलते हैं प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर चाहते हैं कि हक़ व सदाकत का सवाल इसी तरीके जारी सारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राई की एक रिपोर्ट ये है कि एक तकाबुली जायज़ा उन्होंने लिया है मकबूल राना जब आईजी सिंध थे उस दौर का, ये 99 का है, यानी कि 22-23 साल पहले सिंध पुलिस क्या थी और आज मुश्ताक महर के दौर में सिंध पुलिस क्या है। यानी सिंध पुलिस ने अभी बहुत तरक्की कर ली है। मुझे याद है कि मकबूल राना जो है वो उन्होंने एक तकरीर की थी, उसमें सलीम वाहिदी ऑडिटोरियम में तमाम एसएचओस को बुलाकर, और एक तो बहुत अच्छे तनकीदी गुफ्तगू करने की वो माहिर थे, ताना जनी में जो है उनका कोई सानी नहीं है। यानी जितने भी आईजी आज तक आए इतना ताने जितने वो दिया करते थे अपने स्टाफ को, अपने मातेतों को, इससे यानी ज़्यादा मैंने किसी और को ऐसा करते हुए नहीं देखा। पिछले कोई 35-40 सालों में जितने भी आईजी आए
ان کے مقابلے میں بہت ہی یعنی کہ منہ پھڑتے اور بہت کچھ بول دیا کرتے تھے. وہاں میٹنگ ہوتی ہے تمام ایس ایچ اوز کی, تو وہ کہتے ہیں, کچھ ایس ایچ اوز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حال میں ایسے بھی ایس ایچ او بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے پولیس افسران بیٹھے ہوئے ہیں, 2-4 کی طرف انہوں نے باقاعدہ انگلی کر کے کہا کہ جو ایس ایچ او لگنے کے لیے منسٹروں کے ڈرائنگ روم میں لڑکیاں بھجواتے ہیں, ان کو مجرے کرواتے ہیں, ان کی راتیں رنگین کرواتے ہیں, وہ سب کچھ کرتے ہیں جو کہ ہیرا منڈی کے دلال کرتے ہیں. یہ باقاعدہ ان کے الفاظ تھے, خود کچھ ایس ایچ اوز کی طرف انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا. یہ ان کا یعنی کہ اس وقت کی جو ہے وہ پولیس کی صورتحال یہ تھی, پولیس میں ترقی کا عالم یہ تھا. اور یہ میں بار بار اپنے جملوں میں, اپنے پروگراموں میں ایک جملے کا استعمال کرتا ہوں, توپ کا گولہ, توپ کا گولے. توپ کا گولے کا جو لفظ ہے یہ بھی انہی کی ذہن کی اختراع تھی, وہ اکثر اس کو استعمال کیا کرتے تھے. ایک نثار سرایہ ایک ایس ایس پی ویسٹ گزرے ہیں, تو ایک کیس تھا وہاں پر شیر شاہ تھانے کے قبضے کا. شیر شاہ تھانہ جو ہے وہ کسی فیکٹری کے مالک کی جو فیکٹری تھی اس پر جو ہے پولیس والوں نے قبضہ کر کے وہاں شیر شاہ تھانہ بنا دیا تھا. وہ کورٹ میں کیس چلتا رہا, وہ کورٹس کا کیس جیت جاتے ہیں اور اپنا قبضہ لینے کے لیے جو ہے وہ پولیس سے رجوع کرتے ہیں. اب اس وقت جو ہے وہ 3 جگہوں پر جو ہے وہ ان کا معاملات چل رہے ہوتے ہیں کہ ان کا قبضہ کون چھڑوائے گا. یعنی کہ بیک وقت جو ہے وہ خود ویسٹ کے, چونکہ ویسٹ کا علاقہ تھا تو نثار سرایہ کے پاس بھی معاملات چل رہے تھے, اور خود ڈی آئی جی فاروق امین قریشی وہاں بھی چل رہے تھے, اور خود جو آئی جی مقبول رانا وہاں بھی چل رہے تھے. لیکن پہل اس میں جو کر دی وہ متعلقہ جو ڈسٹرکٹ تھا یعنی ویسٹ کے ایس ایس پی نے پہل کر دی. نثار سرایہ نے اس ملک کے مالک سے بات کر کے مبینہ طور پہ 25 لاکھ روپے لے کے انہیں تھانے کا قبضہ جو ہے وہ 15 سے 20 منٹ میں دلوا دیا. اب جب اس ساری صورتحال کی اطلاع جو ہے خود یعنی مقبول رانا کو ملتی تو انتہائی غصے میں لال پیلے کو ان کو بلا لیتے ہیں کہ بھی فوراً میرے دفتر میں آ جاؤ. وہ کہتے بھائی کہ یہ آپ نے کیا کیا آپ نے؟ اس نے کہا سر جی یہ تو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا, میں اس کے کیا کرتا. اس پر جو ہے غصے میں جو ہے وہ آئی جی مقبول رانا کو کہتے ہیں کہ بھی سپریم کورٹ کا آرڈر تھا, کوئی توپ کا گولا تو نہیں تھا جو تم پر گر کے تم مر جاتے. تم نے آخر پوچھنے کی زحمت کیوں نہیں گوارا کیا؟ تم یہ ہو تم وہ ہو, بڑا لان تان کیا. ظاہر ہے کہ اب ان کے حلق میں سے نوالا جو ہے نثار سرایہ نے نکال لیا تھا, تو ان کو غصہ تو آنا تھا. بہت ہی بگڑے پر انہوں نے طرح طرح کے اس پہ الزام تراشیاں کی کہ تمہاری تو بیگم جو ہے وہ ہیڈ مورل لگاتی ہے, تم یہ کرتے ہو تم یہ کرتے ہو, بہت کرا ان کو جو ہے نا چلتا کر دیا. تو یہ جو ہے توپ کا گولہ جو ہے یہ خود مقبول رانا کے ذہن کی اختراع ہے. تو اب یہ جو میں نے اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھی اور یہ جو میں ہمارے نمائندے نے جو تقابلی اجازہ لیا, تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وقت پولیس نے کتنی ترقی کر لی ہے. یعنی اس دور میں جو ہے ریڑھی والوں کی جو بیٹ تھی وہ ہیڈ مورر لیا کرتا تھا. یعنی کہ ایس ایچ او بھی جو ہے اس بیٹ پہ نظر رکھتے ہوئے ایک طریقے سے شرم محسوس کرتے ہیں کہ یہ اس کے شان کے خلاف ہے. یعنی یہ ایک طریقے سے بھیک ہے, یہ بھیک جو ہے وہ ہیڈ مورر کو ہی لینا, چاہے وہ 5,000 ہے 10,000 یا 20. وہاں اس زمانے میں اتنی بڑی بیٹ نہیں تھی, 20 50 30 یا 1 لاکھ کے قریب آیا کرتی تھی بڑے بڑے تھانوں میں, پریڈی وغیرہ میں, تو اتنی بیٹ تھی. تو وہ کبھی بھی ایس ایچ او اس کو ہاتھ نہیں لگایا کرتا تھا, صرف ہیڈ مورر اور ان کا اسٹاف اور دفتری کام جو لوگ کرتے تھے, جو بیٹ پہ جو پولیس والے وہاں کام کرتے تھے, جو ڈیوٹیاں کرتے تھے, وہ ان میں تقسیم ہوا کرتی تھی. لیکن اب پولیس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ بیٹ جو ہے وہ ہیڈ مورر تو کجا, ایس ایچ او تو کجا, ڈی ایس پی تو کجا, اب ڈائریکٹ پی ایس پی افسران جو ہے وہ بیٹ لے رہے ہیں. پی ایس پی افسران جو ہے وہ بیٹ جو ہیڈ مور لیا کرتا تھا ریڈی والوں سے, اب وہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی لے رہے ہیں. اب علاقے میں آرگنائز جرائم جو چل رہے ہیں وہ بیٹ جو ہے وہ ایس ایچ او ایس ایس پی کو نہیں دے رہا ہے, بلکہ اب ایس ایس پی سے ایس ایچ او کا حصہ ان کے پاس آ رہا ہے. یعنی کہ اتنا جو ہے پولیس نے ترقی کر لی ہے. یہ اس دور میں نہیں تھا, اب اس دور میں. اور اس کے علاوہ کیا ترقی کر لی ہے, اب اس زمانے میں تو انسپیکٹر یا سب انسپیکٹر تھانہ ایس ایچ او لگنے کے لیے جو ہے منسٹروں کے جو ہے بیڈ روم گرم کر دیا تھے, ان کی راتیں رنگین کر دیا کرتے تھے, انہیں مجرے کرایا کرتے تھے, انہیں لڑکیاں پہنچایا کرتے تھے, اس کے عوض جو ہے وہ تھانے کے ایس ایچ او بن جایا کرتے تھے. اب کیا ہے, اب تو پی ایس پی افسران جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی بننے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. لوگ جو ہے وہ 19 سے 20 میں پرموشن لینے کے لیے جو ہے یہی سب کچھ کریں کہ آئی جی کو جو ہے ماڈل گرلز جو ہے ان کے تحفے دیے جا رہے ہیں, ان کی راتیں رنگین کی جا رہے ہیں, چاہے وہ آئی جی یہاں کا ہو, چاہے وہ آئی جی موٹر وے کا ہو, چاہے وہ آئی جی ایف آئی اے کا ہو, چاہے کہیں کبھی ہو, تو ان کی راتیں رنگین کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ ماڈل گرلز پہنچائی جاتی تاکہ انہیں جو ہے پرموٹ کر دیا اور انہیں ان کی من پسند پوسٹنگ دی جائے. تو اب اس وقت سندھ پولیس نے اتنی ترقی کر لی ہے, آپ اندازہ لگائیں کہ پولیس کا جو اخلاقی معیار ہے وہ
کس حد تک گر چکا ہے۔ اب جب پولیس ان دندوں میں پڑ جائے گی تو وہ پھر جرائم کی وارداتوں کی روک تھام میں کیا کردار ادا کرے گی، آپ اندازہ لگائیں۔ وہیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سے سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا خبر اسی لیے جاری سارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ عبدالحمید کوسو جو ہے، یہ پہلے جو ہے وہ پرنسپل تھے شہداد پور کے، اب 19 سے 20 میں پرموٹ ہو چکے ہیں، اور پرموٹ ہونے کے بعد انہیں ٹریننگ کا DIG بنا دیا گیا، جہاں سے جو ہے وہ عمران یعقوب کو تبدیل کر دیا گیا، جو کہ آلریڈی DL برانچ کے DIG بن چکے ہیں۔ لیکن انہوں نے جو ایک قبلہ درست کرنے کی ایک مہم شروع کی تھی ٹریننگ سینٹرز کی، اس میں کافی حد تک وہ کامیاب ہو چکے تھے، لیکن ابھی کام باقی تھا۔ ابھی بھی بہت گپلے جو ہے وہ ٹریننگ سینٹروں میں چل رہے ہیں، اس کو وہاں اس کا صفایا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ابھی مہم ختم نہیں، لیکن ان کا ٹرانسفر ان کی جگہ پر جو ہے وہ عبدالحمید کوسو کو ٹریننگ کا DIG بنا دیا۔ لیکن ان کی حیرت کے DIG بنتے ہی سب سے زیادہ بنگڑا، سب سے زیادہ خوشی، سب سے زیادہ دمال جو ہے خود سکرن کے جو CDI ہیں خان محمد کلوڑ نے ڈالے ہیں، مچائے ہیں۔ مٹھائیوں پر مٹھائیاں تقسیم کرانے کے خان محمد کلوڑ کا اپنا ریکارڈ جو ہے وہ کچھ بہتر نہیں ہے۔ انہیں جو ہے کوڈ لینڈ لگانے کے لیے، انہیں ان کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں بھجوانے کے لیے خود جو ہے سابقہ DIG جو ہے عمران یعقوب نے 1 نہیں 2 نہیں 25 دفعہ کوشش کی، لیکن وہ اتنا سیاسی اثر ہونے والا ہے کہ ان کا تبادلہ نہیں ہو سکا، بلکہ خود DIG کا تبادلہ ہو گیا۔ اور ان کی پش پر جو ہے اس وقت عبدالحمید کوسو اور خود سابقہ SP نثار چنہ تھے، ان کی پوسٹنگ کروانے میں ان لوگوں کا مرکزی کردار۔ اور خود خان محمد کلوڑ جو ہے CDI ہے، پچھلے 15-20 سالوں سے جو ہے CDI ہے، ان کا بیٹا اور ان کا داماد بھی وہیں پر ہے، اور یہ سب لوٹ مار کا ایک سلسلہ انہوں نے چلایا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ اگر اتنا خوش ہے عبدالحمید کوسو کے DIG بننے سے، تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ باقی نظام جو ہے ٹریننگ سینٹرز کا کیسے چلے گا، اس سے آپ خود اندازہ لگائیں۔ نہیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ فیصل شاہکار جو IG ریلوے نے ایک بہت ہی خوبصورت، ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ ایک جو ریلوے پولیس کا جو گاڈ فادر ہے فضل محمود اور فجو، ان کو نکال باہر کر کے یہ انہوں نے جو ہے ریلوے پولیس پر ایک بہت بڑا احسان کیا، ایک بہت بڑے فتنے کو، ایک بہت بڑے کرپشن کی جڑ کو جو ہے وہاں سے نکال دیا۔ اس سلسلے میں خود ریلوے پولیس سے ہمارے نمائندہ خصوصی نے ایک اطلاع یہ دی ہے کہ یہ جو PS ہیں فضل، یہ ہمیشہ جو ہے وہ IG کے آفس میں جا کے ان کے سرکاری فائلوں میں چیک کرتے ہیں کہ IG نے کیا نوٹنگ کی، کس کے خلاف کیا کارروائی کر رہے ہیں، کیا کارروائی کرنے والے ہیں، تو وہ پھر اس متعلقہ پارٹی کو پہلے سے اطلاع کر کے ان سے اپنی جیبیں گرم کرتے رہتے ہیں۔ اب گزشتہ دنوں میں جب IG نہیں تھے اپنے آفس میں، تو یہ ان کے آفس میں غیر موجودگی میں جو ہے وہاں فائلوں کو وہ چیک کر رہے تھے۔ اسی دوران جو ہے وہ IG جو ہے وہ فیصل شاہکار وہاں پہنچ کے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی فائلوں کی چھان بین ان کا PS کرے، تو وہ غصے سے لال پیلے ہو گئے کہ تم میرے کمرے میں میری اجازت کے بغیر داخل کیسے ہوئے، ہیلے بہانے کرتے۔ لیکن جب وہ بہت جب بگڑے تو ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو۔ اس نے کہا کہ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تمہارے خلاف اب FIR درج کر دوں کہ میری پرمیشن کے بغیر تم نے سرکاری ڈاکومنٹس کو چیک کرنے کی کوشش کیسے کی۔ بہرحال بیچ بچاؤ لوگوں نے کیا تو ان کی جان بخشی تو ہوگی، لیکن غصے میں انہوں نے جو ہے ان کا ٹرانسفر جو ہے وہ وہاں سے کراچی ریلوے میں کر دیا، کہا کہ تم وہیں کراچی ریلوے میں رہو گے، تم جب تک وہ IG رہیں گے تمہاری پوسٹنگ وہیں پر رہے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے، جس سے کہ اس وقت ریلوے پولیس میں جو ایک خوشی کی لہر دوڑ چکی ہے۔ وہیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ خیبر پختونخوا پولیس میں جو ہے پہلے ہی جو ہے آؤٹ آف ٹرن پروموشن کا رونا رویا جا رہا ہے۔ خود سپریم کورٹ جو ہے اس میں اطلاع یہ ملی تھی کہ خیبر پختونخوا کے جو IG معظم جاں انصاری پر بہت برس پڑی تھی سپریم کورٹ، اور ان کو سرزنش بھی کی تھی کہ شوکاز نوٹس تک دینے کی ان کو وارننگ دی کہ اگر یہ کام نہیں کیا آپ نے تو آپ کو جو ہے شوکاز نوٹس دے دیا جائے گا۔ ان کو ٹائم لمٹ دے کہ اس میں آپ فوری طور پر جو ہے یہ 90 DSP اور انسپکٹر کو ان کے اصل رینک پر پہنچائیں۔ اب اطلاع یہ ملی ہے کہ 6 دسمبر تک کی ڈیڈ لائن، اور 6 دسمبر تک جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے IG نے تمام ریجن افسروں سے جو ہے وہ ان کی رپورٹ منگوا لی، جس میں 68 جو ہے DSP ہیں اور کوئی 32 کے قریب انسپکٹر جو کہ آؤٹ آف ٹرن ان کو پرموٹ کی۔ یہ تو ہوا، لیکن اس سے ایک بڑا دھماکہ آج ہوا ہے۔ ایک آرڈر ہوا ہے خود خیبر پختونخوا کے کوہاٹ ریجن سے، یہ آرڈر جاری ہوا۔ ایک سب انسپکٹر ہے ڈسوار علی،
डसवार अली के पास एक्टिंग डीएसपी लोअर औरंगज़ई का चार्ज था। इन्हें किसी मुजरिमाना गफलत लापरवाही बरतने पर जो है वो उन्हें मुअत्तल कर दिया। यानी सब इंस्पेक्टर के पास डीएसपी का चार्ज है। फाटा का नया इलाका है जहां पर जो है ज़्यादा कानून की ग्रिप कायम करने की ज़रूरत थी, रेट कायम करने की ज़रूरत है। वहाँ पर आप लगाएं, अंदाज़ा लगाएं कि पुलिस की कारकर्दगी का अंदाज़ा लगाया, उनकी नीयत का अंदाज़ा लगाया, उनकी काविशों का अंदाज़ा लगाया कि क्या उन्होंने किया कि एक सब इंस्पेक्टर को डीएसपी का पोस्ट दिया है। अब उससे भी बढ़कर जब उनको मुअत्तल कर दिया तो फिर उनकी जगह पर जो है एक एएसआई हैं, एएसआई महबूब खान, जिसके पास एक्टिंग चार्ज है हेडक्वार्टर का। वो एक्टिंग डीएसपी हेडक्वार्टर हैं ऑलरेडी। एक्टिंग डीएसपी हेडक्वार्टर को अब इजाफी चार्ज दे दिया गया है एक्टिंग डीएसपी लोअर औरंगज़ई का। यानी दो डीएसपी के चार्ज जो है वो एक एएसआई के पास है। यानी कि डिसिप्लिन फोर्स का इससे ज्यादा संगीन मजाक और कुछ नहीं हो सकता। मैंने पूरी पाकिस्तान के चारों सूबों की पुलिस में आज तक ऐसा आर्डर मेरी नजरों से नहीं गुजरा जो ये आर्डर है, जो एक तमाशे से कम नहीं। ये एक सवालिया निशान है खुद मुअज्जम जहां अंसारी आईजी खैबर पख्तूनख्वा पर कि ये किस किस्म का जो है ऑर्डर है। यानी कि ये एक पुलिस के डिसिप्लिन फोर्स की इससे ज्यादा रुसवाई और क्या हो सकती है। यानी कि अब समझ में नहीं आ रहा कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर दिया है कि आउट ऑफ टर्न एक स्टेप प्रमोशन है कि भाई को अगर कोई इंस्पेक्टर को आपने आउट ऑफ टर्न डीएसपी बना दिया है और इस तरीके से सब इंस्पेक्टर को आपने आउट ऑफ टर्न इंस्पेक्टर बना दिया, यहां तो एक एएसआई को जो है आपने 4 स्टेप आगे बढ़ा के आपने उसको एक्टिंग डीएसपी का चार्ज दे दिया। इससे ज्यादा भी कोई मजाक हो सकता है। इससे खबर के मैं ज़्यादा चाहूँ जाने से पहले एक खबर ये मैंने प्रोग्राम में अगले दिन जिक्र किया था खैबर पख्तूनख्वा के पीएसओ के हवाले से। वो पीएसओ नहीं बल्कि उनके वो एआईजी हैं काशिफ अब्बासी। ये काशिफ अब्बासी वही हैं जो कि पहले कराची में जो है फिरोजाबाद के एएसपी रह चुके हैं और इन्होंने जो है एक बड़ा तारीख साज कारनामा सर अंजाम दिया है जो कि एक रिकॉर्ड का हिस्सा है जिसका जिक्र करना ज़रूरी है। ये जब फिरोजाबाद में एएसपी थे तो इनके पास एक इंक्वायरी आई थी। उस वक्त के सीसीपीओ कराची जो थे मुश्ताक मेहर, जो कि इस वक्त आईजी सिंध हैं, इनके पीएसओ अदनान बम के खिलाफ जो है उनके करप्शन और दूसरी बेज़ाब्तगियों की इंक्वायरी आई थी। इन्होंने जो है अपनी इंक्वायरी जो है मुकम्मल जो है दयानतदारी के साथ हकायक को मद्देनजर रखकर इन्होंने एक बड़ी मरबूत रिपोर्ट भिजवाई थी डीआईजी उस वक्त के जो थे इनके ईस्ट के आमिर फारूकी को कि भाई ये जो है इनका जुर्म साबित है, लिहाजा इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाए। इसी काशिफ अब्बासी की रिपोर्ट को बेस बनाकर जो है, रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर जो है आमिर फारूकी जो डीआईजी थे उन्होंने जो है अदनान बम को जो है डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया था। उनका ये काशिफ अब्बासी की रिपोर्ट जो है बाद में काशिफ अब्बासी तो वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था। अगर ये वहाँ रहते तो इनको भी शायद इस रिपोर्ट के नतीजे में जो है बदतरीन जो है वो इंतकाम का सामना करना पड़ता, जिस तरीके से आमिर फारूकी को इंतकाम का सामना करना पड़ा और उन्हें जो है सिंध पुलिस को खैराबाद कहना पड़ा महज अपने इस तारीख साज कारनामे पर। इसी तारीख साज कारनामे की पादाश में जो है वो आज तक जो है सिंध पुलिस के एक और अनमोल हीरो, एक बहुत ही काबिल जो है एडिशनल आईजी, मेरा इशारा जो है डॉक्टर जो है वो अमीर शेख की जानिब है कि उन्होंने जो है इसी कारनामे के वजह जो है वो उन्हें आज तक जो है वो पोस्टिंग से महरूम रखा गया। पिछले 2.5 सालों से जो है वो एआईजी ऑपरेशन एक ऐसी पोस्टिंग है कि उसका पोस्टिंग का होना ना होना बराबर है। यानी कि अगर मैं उसको ओएसडी कहूँ तो वो ओएसडी कहना बेहतर है, इसलिए कि ये पोस्टिंग बराए नाम है, ना कोई ऑफिस है ना कोई स्टाफ है। लेकिन वो पिछले 2.5 सालों से जो है एआईजी ऑपरेशन की हैसियत से फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। खुद मुश्ताक मेहर के चेन ऑफ कमान में 2.5 सालों में मुझे नहीं मालूम कि किसी एक दिन भी उनकी अगर कोई मुलाकात या बात जो है वो मुश्ताक मेहर से हुई। यहाँ तक कि पिछले दिनों जो है वो खुद एक एडिशनल आईजी जो थे उनकी जो है वो अलविदाई पार्टी थी, यानी वो रिटायर हो चुके थे तो उनको मैं वलीउल्लाह दल की, तो उस पार्टी में भी जो है वो महज मुखालफत की वजह से अपने तमाम मुखालिफिन को आईजी सिंध ने इग्नोर किया, जिसमें खुद डॉक्टर अमीर शेख थे, जिसमें डॉक्टर कारवान फजल थे, जिसमें गुलाम नबी मेमन जैसे अच्छे अफसर थे। इन
تینوں کو جو ہے آئی جی سندھ مشتاق مہر نے غصے میں اس پارٹی میں دعوت ہی نہیں دی، حالانکہ خود ڈاکٹر امیر شیخ جو ہے وہ ولی اللہ دل کے پڑوسی ہیں۔ ولی اللہ دل نے بڑی کوشش کی آئی جی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کو آپ انوائٹ کریں، لیکن آئی جی سندھ نے انہیں انوائٹ نہیں کیا، یعنی کہ انتقام کا معیار اتنا زیادہ ہے۔ تو کراچی پولیس میں آج 3 ایس پی کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، جس کے مطابق ایس پی محافظ 15 عبداللہ میمن کا ٹرانسفر جو ہے انویسٹیگیشن 3 کیماڑی میں کر دیا گیا ہے۔ ان کی جگہ جو ہے سٹی ڈویژن کے ایس پی توحید میمن کو جو ہے محافظ 15 کا نیا ایس ایس پی بنا دیا گیا ہے، اور ان کی جگہ پر جو ہے علی مردان کھوسو کو ایس پی سٹی تعینات کر دیا گیا ہے۔ پنجاب سے ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ دتا کی رپورٹ ہے کہ تبدیلی سرکار کے سب سے منظور نظر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار جو ہے سیالکوٹ کے سہنے کو لے کر اپنے خواہشات کی راہ کے سب سے بڑی دیوار آئی جی پنجاب جو ہے راؤ سردار کو تبدیل کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اس لیے کہ راؤ سردار جو ہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے مشورے پر یا ان کی سفارش پر کسی ڈی پی او کی، کسی ڈی آئی جی کی پوسٹنگ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کی خواہشات کی راہ میں ایک طریقے سے وہ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ اور اب اس وقت جو ہے خود عثمان بزدار کے ہاتھ میں سیالکوٹ کا واقعہ جو ہے وہ ایک جواز بن گیا ہے، اور اس جواز کو استعمال کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر جو ہے پنجاب پولیس کو ایک اچھے کمانڈر سے محروم کرنے کی اس وقت کوششیں کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔